اندر کوشش کروں گا کہ دونوں معصوم ہستیوں کے بارے میں مختصر عرض کر سکتا ہوں کروں۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,24,000 انبیاء کے سردار، ختم الرسل، خاتم النبیین، آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، اس لیے کہ رسالت اور نبوت کا جو کام تھا وہ حضور نے 23 سال میں مکمل کر دیا۔ قرآن پہنچا دیا، شریعت پہنچا دی، شریعت کے احکام پر عمل کر کے بتا دیا۔ نماز کس طرح پڑھنی ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، حج کس طرح کرنا ہے، سارے اعمال کو بتا دیا۔ جو جو بحیثیت نبی اور رسول کے آپ کی ڈیوٹی اور فریضہ تھا، اس کی سند خالق اکبر نے آپ کے دنیا سے جانے سے پہلے خود دے دی کہ میرا حبیب آج کا جو اعلان ہے، اس اعلان کے ساتھ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے دین اسلام کو بطور مذہب پسند کر لیا ہے۔ واتممت نعمتی، میں نے نعمت کو تمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین کو میں نے پسند کر دیا۔ گویا خالق اکبر نے پیغمبر کے عمل، پیغمبر کی کوشش، محنت کی ضمانت دے دی کہ دین اسلام کی تبلیغ آپ نے مکمل کر دی ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں رہا۔ پیغمبر اکرم نبی تھے، رسول تھے، اللہ کی ذات نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ مکمل ہو گئی۔ لیکن ایک سوال ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نظام ہدایت ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ کار نبوت ختم ہو گیا، کار رسالت ختم ہو گیا، لیکن کار ہدایت باقی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، صلوات بر محمد وآل بیت محمد، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، انما انت منذر، میرا حبیب تو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے، ان کو متوجہ کرنے والا ہے، متنبہ کرنے والا ہے، اور ہر قوم کے لیے میں نے ایک ہادی مقرر کیا ہے۔ ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے ایک ہادی۔ نبوت اور رسالت ختم ہے، لیکن نظام ہدایت جو ہے وہ باقی ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری جو 6 معصوموں کے صحابی ہیں، پیغمبر خاتم، امیر المومنین، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین اور امام محمد باقر، جابر بن عبداللہ انصاری، علماء اہل سنت نے اس روایت کو لکھا ہے۔ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ تو جا رہے ہیں، من نعمر بعد ذالک،
ہم آپ کے بعد اپنا امیر، ہادی، رہنما، قائد کس کو مانیں؟ حضور نے فرمایا ان تعمر علیًا تجدہ ہادیًا مہدیٰ، اگر تم علی کو اپنا امیر بناؤ گے تو علی خود بھی ہدایت یافتہ ہے، تمہیں بھی ہدایت کے راستے پہ چلائے گا۔ پھر فرمایا حسن، علی ابن ابی طالب کے بعد ان کے فرزند حسن امام ہوں گے، ان کے بعد ثم الحسین، پھر حسین امام ہوں گے، ان کے بعد علی ابن الحسین، علی ابن الحسین زین العابدین امام ہوں گے، اور فرمایا ان کے بعد محمد ابن علی باقر امام ہوں گے۔ اے جابر، تو میرے 5ویں جانشین تک زندہ رہے گا، جب ان سے ملاقات ہو تو کہنا نانا نے سلام بھیجا ہے۔ اور پھر 12 ائمہ کے نام بتائے، 12 ائمہ کے پیغمبر خاتم نے نام بتائے، اور آخری امام کے صفات بھی بتائے کہ ایک عرصے تک غائب رہیں گے، اور جب دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی ان کا ظہور ہوگا اور دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ اب پیغمبر خاتم نے اپنی زندگی میں اپنے اہل بیت، اپنے بعد جو ہادی آنے تھے، ان کا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ تعارف کرایا۔ امام حسن مجتبی اور امام حسین کے بارے میں فرمایا یہ دو میرے فرزند حسن و حسین، فرمایا یہ دو پھول ہیں، حسن و حسین یہ دو پھول ہیں، ہما امامان، یہ دونوں امام ہیں، حسن بھی امام ہے، حسین بھی امام ہے۔ قاما او قاعدا، یہ امام ہیں چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں۔ یہاں کھڑے ہونا اور بیٹھنا عام کھڑا ہونا اور بیٹھنا نہیں ہے، اس کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر وہ مصلحتاً سلو کر لیتے ہیں تو بھی امام ہیں، اور اگر میدان عمل میں آ کے قیام کرتے ہیں تو بھی امام ہیں۔ گویا دونوں اماموں کے کردار کے بارے میں پیغمبر خاتم نے خود ضمانت دی، اور پھر فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے ان سے جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی، جس نے ان کے ساتھ صلح کی اس نے میرے ساتھ صلح کی۔ اور پھر فرمایا یاد رکھو جو ان سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا، جو مجھ سے دشمنی کرے گا وہ خدا سے دشمنی کرے گا، اور جو خدا سے دشمنی کرے گا وہ واصل جہنم ہوگا۔ یعنی یہ کتابیں اہل سنت کی کتابوں میں ہے، یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں شیعہ نے تو جہاں لکھا ہے وہاں علماء اہل سنت نے بھی اس کو ان روایات کو لکھا ہے۔ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، ان کا والد ان کا سردار ہے۔
جنت میں جانے کے لیے ایک معیار بتایا کہ جو بھی جنت میں جانے کا خواہش مند ہے اسے حسنین کا غلام بننا ہوگا. حسنین کا غلام بنے گا تو جنت میں جا سکے گا. اس لیے کہ حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں. اب جو بھی جنت میں جائے گا وہاں سرداری حسن و حسین کی ہوگی. ایک معیار بتایا کہ اگر جنت میں جانے کے خواہش مند ہو تو پھر حسنین کی غلامی کو پسند کو غلامی اختیار کرو. اور غلامی فقط زبانی نہیں کہ ہم سید الشہداء کے غلام ہیں، ہم امام حسن مجتبیٰ کے غلام ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں، ہم ان کے محب ہیں. کیا قرآن مجید آپ یقیناً ناظرہ پڑھا ہوگا. قرآن مجید کی آیت ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. میرا حبیب ان سے کہہ دو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہہ دو اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرا اتباع کرو، پیغمبر اکرم کا اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو. اس لیے کہ اگر اللہ سے محبت حقیقی ہے تو پیغمبر کا اتباع کرنا ہوگا، پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا. اگر پیغمبر کے نقش قدم پہ چلو گے تو وہ حقیقی خدا سے محبت ہوگی. اب ایک بندہ کہتا ہے مجھے خدا سے محبت ہے اور جو کچھ خدا فرمائے اس پہ عمل نہ کرے، جو پیغمبر فرمائے اس کے اوپر عمل نہ کرے. دعوی محبت کافی نہیں ہے جب تک اس کی دلیل انسان کے پاس نہ ہو. یوں زبانی اقرار کرنا کہ مجھے آل بیت سے محبت ہے، اور بڑی واضح مثال دی پیغمبر خاتم نے، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا فنجا ومن تخلف عنہا فضل وغرق وہوا. میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو سوار نہ ہوا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. اب سوار ہونے کا معنی کیا ہے؟ یہاں کشتی کوئی موجود ہوتی، نجف میں موجود ہوتی، کربلا میں موجود ہوتی، مدینے میں موجود ہوتی، ہم وہاں چلے جاتے. یہاں اہل بیت کو نوح کی کشتی کے ساتھ مثال دی گئی ہے. انسان جب کشتی میں بیٹھتا ہے تو اس کا لازمہ یہ ہوتا ہے کہ کشتی چلے گی یہ بھی متحرک ہوگا، کشتی رک جائے گی یہ بھی رک جائے گا، کشتی متحرک یہ بھی متحرک، کشتی ساکن یہ بھی ساکن ہے. اب جو بندہ اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہے وہ دیکھے میری حرکت و سکون اہل بیت کے تابع ہے یا نہیں. اگر اس کی حرکت و سکون اہل بیت کے تابع ہے تو اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہے، اور اگر اس کی حرکت و سکون اہل بیت کے تابع نہیں ہے تو وہ لاکھ کہتا رہے مجھے اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت کی کشتی پہ سوار نہیں ہوں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ اٹھے یہاں سے، مجلس ختم ہوئی، آذان ہوئی، آپ مجھے بتائیں امام حسن مجتبیٰ یہاں اس مجلس میں ہوتے اور جب آذان ہوئی امام کدھر جاتے؟ مسجد کی طرف جاتے. اب ہم دیکھ لیں کہ ہم امام حسن مجتبیٰ کے تابع ہے یا نہیں. جب مؤذن بلا رہا ہے کیا ہم بھی مسجد کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ اگر ہم جا رہے ہیں تو یقیناً ہم ان کے تابع ہیں، اور اگر ہم نہیں جا رہے
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم امام کے تابع نہیں ہیں۔ کم از کم ہمارا راستہ وہی ہونا چاہیے جو امام کا راستہ ہے، ہمیں امام کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے کہ مولا ہمیں مبلغ بنا کے بھیجیں، ہم جاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو آپ کی طرف بلائیں گے۔ امام نے فرمایا جاؤ، لیکن تبلیغ اس طرح کرو کہ تمہیں زبان سے کچھ بولنا نہ پڑے۔ مولا زبان سے نہیں بولیں گے تو تبلیغ کس طرح کریں گے؟ فرمایا تمہارا کردار یہ بتائے کہ یہ جعفر الصادق کے ماننے والے ہیں۔ شیعت کو اپنے کردار سے ثابت کرو کہ ہم آل محمد کے شیعہ ہیں، فقط زبانی نہیں، زبانی اقرار کافی نہیں۔ جب زبانی اللہ کی محبت کافی نہیں ہے تو زبانی پھر اور کسی کی محبت کیسے کافی ہوگی؟ فرمایا میرے اہل بیت تمہارے لیے ہادی ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں۔ صلوات بر محمد والے بیت میں سب لوگوں کی توجہ آپ کے پنکھے کی طرف ہے، سب لوگوں کی۔ خود معصومین کا کردار دیکھو، پیغمبر خاتم کا، یہ زمینی ایک حقائق ہیں، ان سے بھاگ ہم نہیں سکتے۔ آج 1400 سال ہو گئے، ناسبیت، دشمنان اہل بیت مسلسل کوششوں کے باوجود ہمارے 12 ائمہ 14 معصومین کی ردائے عصمت پہ معمولی سا سیاہ دھبا ثابت نہیں کر سکے، نہیں کر سکے۔ ورنہ بل بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بل لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بل کیوں لائے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا باقی چھوڑو، فقط پیغمبر کے اسی فرمان کو لے لو کہ جو ان شہزادوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا۔ اب دشمنوں کو تلاش کرو کہ شہزادوں نے کس نے دشمنی کی ہے شہزادوں سے، اس کے دشمن بن جاؤ۔ اور جس نے محبت کی ہے، کوئی ہو، محبت کرنے والا کوئی ہو، جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرو۔ تولا اور تبرہ کا معنی کیا ہے؟ تولا اور تبرہ کا معنی یہی ہے، اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت جس سے محبت کرتے ہیں اس سے محبت کرو۔ اہل بیت کو جس چیز سے محبت ہے تمہیں بھی اس سے محبت ہونی چاہیے۔ جو ان کا دشمن ہے اس سے نفرت کرو، اور جس سے اہل بیت نفرت کرتے ہیں اس سے تم بھی نفرت کرو۔ یعنی تمہارا معیار تمہاری ذات نہیں ہونی چاہیے، تمہارے امام ہونے چاہیے۔ ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ، ہر منزل پہ آپ دیکھیں کیا میرے اس کردار سے میرے امام راضی ہیں یا نہیں؟ اگر امام راضی ہیں تو کریں، اور اگر امام راضی نہیں ہیں تو اس کو نہ کریں۔ ان کی عظمت، ان کا کردار، میں 2 واقعوں کی طرف فقط اشارہ کروں گا کہ پیغمبر خاتم نے نصارہ نجران کے مقابلے میں جب یہ اعلان ہوا
اور انہوں نے دلیل کے ساتھ بات نہ مانی تو قرآن کی آیت آئی، ان سے کہہ دو ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ فرمایا تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، اپنے نفوس کو بلاؤ، ہم اپنے نفوس کو بلاتے ہیں، پھر مبالغہ کرتے ہیں، جھوٹے پہ لعنت کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ غور کریں، قرآن کی جو آیت ہے اس میں سارے الفاظ جمع کے الفاظ ہیں۔ جمع کے لیے کم از کم 3 افراد، زیادہ 3 ارب بھی ہو سکتے ہیں، 3 خرب بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر پیغمبر خاتم نصارہ نجران کے مقابلے میں پوری امت کو لے جاتے، امت کے سارے مردوں کو لے جاتے، ساری عورتوں کو لے جاتے، سارے بیٹوں کو لے جاتے، آیت کے اندر گنجائش موجود تھی۔ آیت کا مفہوم عام ہے، گنجائش موجود تھی، لیکن دیکھیں کہ پیغمبر لے کن کو گئے ہیں۔ ابنا بیٹوں میں حسن و حسین، نساء میں اپنی بیٹی، اور انفس میں علی ابن ابی طالب، ان ہستیوں کو لے کے گئے نصارہ نجران۔ کیا دنیا والوں کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کون ہستیاں ہیں جو پیغمبر کی نبوت کے گواہ بن سکتے ہیں؟ وہ حسن و حسین ہیں، وہ علی و فاطمہ ہیں، یہ 4 ہستیاں ہیں۔ اور پیغمبر اکرم کے لے جانے کا انداز کیا تھا؟ حضور نے امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، امام حسن کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، پیچھے جناب سیدہ ہیں، پیچھے امیر المومنین ہیں۔ اب عام طور پہ بچے تو ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، پیغمبر اکرم نے کیوں امام حسین کو اٹھایا، امام حسن کو اٹھایا؟ حضور جانتے تھے علم نبوت سے میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ امت کیا سلوک کرے گی۔ اگر حسین کو ماں لے کے جائے گی تو کہیں گے ماں کا کمال نہیں، حسین نے جانا تھا، یا کہیں گے حسین کا کمال نہیں، ماں نے جانا تھا، چونکہ گود والا بچہ تھا اس لیے ماں ساتھ لے گئی، چونکہ علی نے جانا تھا، حسن بیٹا تھا ساتھ گیا۔ پیغمبر اکرم نے امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا اور امام حسن کی انگلی پکڑ کے بتایا، یاد رکھو مباہلے کے 5 ارکان ہیں، میں مستقل رکن ہوں، علی مستقل رکن ہے، فاطمہ مستقل رکن ہے، حسن مستقل رکن ہے، اور حسین مستقل رکن ہے۔ کیا مبالغہ ہوا؟ جھوٹے پہ لعنت ہوئی؟ پیغمبر اکرم آگے آگے بیٹھے، حضور نے دعا کرنی تھی، ان ہستیوں نے آمین کہنی تھی۔ جو ان کا بڑا پادری تھا نصارہ نجران کا، اس نے سب کو بلایا، اس نے کہا مبالغہ نہ کرو، میں وہ پیشانیاں دیکھ رہا ہوں، میں ان پیشانیوں سے نور دیکھ رہا ہوں، یہ جو آگے ہیں یہ نبی اگر دعا کریں اور یہ ہستیاں آمین کہیں، یہ پہاڑ کو حکم دیں تو پہاڑ چلنا شروع کر دے گا، اور اگر انہوں نے بد دعا کی تو تمہاری نسل ختم ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں یہ نصارہ نجران کو کس نے بتایا کہ یہ مقدس ہستیاں ہیں؟ ان سے آمین نہ کہلواؤ،
اگر انہوں نے آمین کہہ دی تو تم بچ نہیں سکو گے۔ یہ پیغمبر خاتم نے امت کو بتایا، دیکھو اللہ کے دین کو میری زندگی میں بچا سکتے ہیں تو یہ بچا سکتے ہیں، میرے اہل بیت بچا سکتے ہیں، اللہ کے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں تو میرے اہل بیت کر سکتے ہیں۔ اب جو پیغمبر کے نائب ہوں گے، پیغمبر کے جانشین ہوں گے، انہیں اسی انداز سے معصوم ہونا ہے جس طرح پیغمبر خاتم معصوم ہے۔ جو پیغمبر کا جانشین ہوگا، کیوں؟ قرآن مجید کی آیت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت غیر مشروط، پیغمبر کی اطاعت غیر مشروط اور اولی الامر کی اطاعت بھی غیر مشروط ہے، اور غیر مشروط اطاعت اسی کی ہوتی ہے جو معصوم ہوتا ہے، جس سے گناہ کا امکان نہیں ہوتا، جو گناہ نہیں کرتا۔ پیغمبر خاتم نے یہ بھی اعلان کر دیا، خود حضور جاتے ہیں، آپ ہر جمعرات کو حدیث قصہ پڑھتے ہیں، جا کے سارے ان ہستیوں کو پنجتن پاک جمع ہوتے ہیں، وہ چادر کے نیچے امام حسن ہے، امام حسین ہے، علی بن ابی طالب ہے، حضرت زہرا ہے، خود پیغمبر خاتم ہے، یوں چادر کو اٹھاتے ہیں اور خود کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ میرے اہل بیت، میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، جو مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، اللہم فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، پروردگارا رجس کو ان سے دور رکھ اور انہیں پاک رکھ جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا، یا ملائکتی و یا سکان السماواتی، اے میرے ملائکہ، اے میرے آسمان پہ رہنے والی مخلوق، ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ فرمایا میں آسمان کو پیدا نہ کرتا، زمین کو پیدا نہ کرتا، دریاؤں کو پیدا نہ کرتا، سورج و چاند کو پیدا نہ کرتا، دریاؤں کے اندر چلنے والی کشتیوں کو پیدا نہ کرتا، اگر میں نے پیدا کیا ہے ان کے صدقے میں پیدا کیا ہے جو چادر کے نیچے ہیں۔ وہ چادر کے نیچے ہیں۔ جبریل نے پوچھا، یا رسول اللہ من ہوں، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ تعارف ہونا چاہیے تھا نا، میرا حبیب ہے، میرے حبیب کی بیٹی ہے، میرے حبیب کا داماد ہے، میرے حبیب کے نواسے، یہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ داماد بھی بننے تھے، بیٹیاں بھی بننی تھیں، نواسے بھی بننے تھے۔ پیغمبر اللہ کی ذات نے جو تعارف کرایا، قیامت تک اس تعارف میں ان 5 ہستیوں کے علاوہ کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم فاطمہ، تو وہ فاطمہ ہے، وہ ابیہا، ابوہا ان کا باپ ہے، وہ بالوہا ان کا شوہر ہے، اور وہ بنوہا ان کے بیٹے ہیں۔ آئے کوئی اس میں شامل کرے۔ ان ہستیوں میں ایک پیغمبر، ایک فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ جبریل جاؤ، اور میرے حبیب نے دعا مانگی ہے، جا کے اہل بیت کا قصیدہ پڑھو، انما
یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت رسول، اللہ کا یہ ارادہ ہے رجس کو تم سے دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ صلوات بر محمد والے بیت محمد۔ صلوات بر محمد والے بیت محمد۔ یہ 5 ہستیاں نص قرآنی سے معصوم ہیں، نص قرآنی سے۔ یہ حضرت ام سلمہ کے گھر بارسین میں یہ حضور تھے۔ خود علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ جناب ام سلمہ نے جب دیکھا، ام المومنین ہیں، پیغمبر کی با وفا زوجہ ہیں، حسنین نانی کہتے ہیں، آئیں، آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ میں بھی آ سکتی ہوں، میں بھی آ سکتی۔ فرمایا انت علی الخیر یا انک علی الخیر، ام سلمہ تو نیک ہے، تو اچھائی پر ہے، بالفاظ دیگر تو جنتی ہے، لیکن اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ اہل بیت میں وہی ہستیاں ہیں جو نص قرآنی سے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ باقی ائمہ بھی سارے کے سارے معصوم ہیں، اور ائمہ کی عصمت پہ خود حدیث ثقلین دلالت کرتی ہے کہ پیغمبر خاتم نے کا یہ فرمانا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تذلوا بعدی ابدا۔ اگر تم نے ان کے ساتھ تمسک کیا، یہ اطاعت جو ہے اطاعت غیر مشروطہ ہے۔ یہاں حضور نے نہیں کہا کہ فلاں معاملے میں اطاعت کرو، فلاں میں تمسک کرو، فرمایا جس معاملے میں بھی تم نے تمسک کیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ اطاعت غیر مشروطہ ہے۔ یہ ائمہ اطہار اور اہل بیت رسول کی عصمت پہ دلالت کرتی ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو امام برحق ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ امام حسن مجتبیٰ چادر کے نیچے موجود ہیں، یہاں بھی امام حسن مجتبیٰ چادر کے نیچے موجود ہیں۔ آپ کی سیرت کے 1-2 جملے عرض کرتا ہوں۔ سواری پہ جا رہے تھے، راستے میں گلی میں غریب لوگ بیٹھے تھے، امام ہیں، وہ غریب لوگ ہیں، وہ کھانا کہاں سے لیا ہوگا وہ کھا رہے ہیں۔ امام کو دعوت دی، سواری سے اتر آئے، آگے بیٹھ گئے، خاک پہ بیٹھ گئے ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کھانا کھانے لگے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ان کو دعوت دی، کل تمہاری میرے گھر میں دعوت ہے، تم کل وہاں ہو۔ اور پھر کھانا بھی دیا، تحائف بھی دیے۔ امام علیہ السلام نے امیر شام مدینے گیا، اور ظاہر حکومت تھی، بلایا گیا علماء کو، امام حسن مجتبیٰ کو بھی بلایا گیا۔ امیر شام نے امام کو خطاب کر کے کہا، کچھ لوگوں کو وظائف دیے، کہا میں نے جتنے وظائف اور جتنا انعام یا جتنا میں نے دولت باقی مدینے کے سارے علماء کو دی ہے نا،
اس سے ڈبل میں نے آپ کو دی ہے، امام حسن مجتبیٰ۔ کیوں؟ آپ اولاد رسول ہیں۔ جب سنیں، غور سنیں، جب امام وہاں سے اٹھے تو امیر شام کے نوکر نے امام کی جوتیاں سیدھی کی۔ وہ جتنی دولت اس نے امام حسن مجتبیٰ کو دی تھی، امام علیہ السلام نے وہ ساری دولت امیر شام کے اس نوکر کو دے دی جس نے جوتے سیدھے کیے تھے، کہا یہ لے لو۔ گویا بتایا ہم تمہاری دولت کے محتاج نہیں ہیں، تو مجھے تو دے رہا ہے نا کہ میں فرزند رسول ہوں، اور یہ تیرا نوکر ہے نا، یہ میرے جوتے سیدھے کیے ہیں، میں اس دولت کا مستحق اس کو سمجھتا ہوں۔ ساری زندگی امیر المومنین نے حسنین کو اپنا فرزند نہیں کہا، فرزند رسول کا۔ پیغمبر نے فرمایا تھا حسن و حسین میرے بیٹے ہیں صلب علی سے، ہیں صلب علی سے، میرے بیٹے ہیں۔ حجاج ابن یوسف بہت بڑا جابر، ظالم، دشمن تشیع، جس کے قید خانے میں 80,000 سے زیادہ شیعہ قید میں تھے۔ سعید ابن جبیر صحابی ہے، اس کو اس نے بلایا دربار میں اور کہا سعید میں نے سنا ہے تو حسنین کو اولاد پیغمبر کہتا ہے، کہ حسن و حسین اولاد پیغمبر ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرا عقیدہ ہے کہ حسنین اولاد پیغمبر۔ حجاج نے کہا قرآن سے ثابت کرنا ہے کہ حسنین اولاد پیغمبر ہیں، لیکن آیت مبالہ سے نہیں۔ آیت مبالہ میں تو ہے ندعو ابناءنا و ابناءکم، اس آیت سے نہیں ثابت کرنا، قرآن کی کسی اور آیت سے ثابت کرنا ہے۔ ظاہری طور پہ کوئی اور آیت نہیں ہے۔ ایک شخص بیان کرتا ہے مجھے یقین ہو گیا، اس نے کہا تھا کہ سعید یہ اگر تو نے ثابت کر دیا تو یہ 2 تھیلیاں جو اشرفیوں کی پڑی ہیں یہ میں تجھے دے دوں گا انعام کے طور پہ، اور اگر تو نے ثابت نہ کیا تو یہ جلاد جو دیکھا نا تلوار لے کے کھڑا ہے، میں اس سے کہوں گا تیرا سر قلم کر دے۔ 2 باتوں میں سے ایک۔ وہ شخص بیان کرتا ہے مجھے یقین ہو گیا آج سعید مارا جائے گا، قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے۔ لیکن وہ کہے میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سعید نے سورہ انعام کی 2 آیتیں بڑی جھوم جھوم کے پڑھی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِیسیٰ۔ جب عیسیٰ پہ آئے حجاج نے کہا اس سے کیا ثابت؟ کہا حجاج عیسیٰ نبی ماں کے ذریعہ 36 واسطوں سے ذریت پیغمبر ہو سکتے ہیں، تو حسنین ایک واسطے سے ذریت پیغمبر نہیں ہو سکتے۔ حسنین کے درمیان فقط ماں کا فاصلہ ہے، چونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو نے ثابت کیا تو میں انعام دوں گا۔ یہ تھیلیاں سعید کو دی گئیں۔ سعید امیر المومنین کا واقعاً شیعہ بھی تھا، عالم بھی تھا، باعمل بھی تھا، سخی بھی تھا۔ کہا اس شہر کے غریبوں کو بلاؤ۔ غریبوں کو بلایا گیا، مسکینوں کو بلایا گیا، یتیموں کو بلایا گیا۔ سعید نے کہا یہ تھیلیاں کھول کے ان کو دے دو۔ وہ لے رہے تھے، وہ غریب آ کے مال لے رہے تھے۔ سعید کہہ رہا تھا یہ میرا احسان نہیں ہے، اس کو میرا احسان نہ سمجھنا،
हाज़िही सदक़तुल हसनैन, ये हसनैन का सदका है जो तुम्हें मिल रहा है। अमीर शाम ने एक शख्स भेजा दरबार में कि जाके इमाम हसन मुज्तबा की तौहीन करो। वो आया, उसने जो गुस्ताखी करनी थी उसने गुस्ताखी की। इमाम खामोश बैठे रहे। जब वो मुग़ल्लज़ात बकने के बाद खामोश हुआ, इमाम ने फरमाया, लगता है तूने मुझे पहचाना नहीं। अगर तूने मुझे पहचाना होता तो इस किस्म की गुफ्तगू मुझसे न करता। तू मुसाफिर मालूम होता है, बता तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। ज़ादे राह की ज़रूरत है, मैं ज़ादे राह देने के लिए तैयार हूँ। सवारी की ज़रूरत है, मैं सवारी देने के लिए तैयार हूँ। तू भूखा है, मैं खाना खिलाने के लिए तैयार हूँ। तेरे अयाल भूखे हैं, मैं उनको देने के लिए तैयार। अमीर शाम ने भेजा था तौहीन के लिए, वहीं कांपने लगा, इमाम के कदमों पे गिरा, माफ़ी मांगी और जब तक जिंदा रहा इमाम हसन मुज्तबा का खादिम बन के रहा। ये उनका पाकीज़ा किरदार था। वो आया, अगर एक नासमझ नाअहल बंदा अगर गुस्ताखी करता है तो सीरत मासूम ये है कि तुम वो ज़बान इस्तेमाल न करो। अगर तुम भी करोगे तो तुम्हारे दरमियान और उसके दरमियान फ़र्क क्या रहेगा। मासूम ने फरमाया, तसिलु अम्मन कताक, जो तुमसे रिश्ता तोड़ता है उससे तुम रिश्ता जोड़ो। जो कते ताल्लुकी करता है तुम उससे बोलो। ताफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तुझे तुम्हारे ऊपर ज़्यादती करता है माफ़ कर दो। तोती अम्मन हरमक, तुम उसको अता करो जो तुम्हें महरूम रखे। मासूमीन का ये पाकीज़ा किरदार, पाकीज़ा सीरत कि तुम दुश्मन के साथ भी अच्छा सलूक करो। जब इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको कहा ना कि तू मुसाफिर मालूम होता है, बता तुझे क्या चाहिए, उस वक़्त बेसाख्ता उसकी ज़बान से निकला, अल्लाह आलम हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह बेहतर जानता है कि इलाही मनसब किसको अता करे। दोस्तों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों, आज खातून जन्नत के दरवाज़े से 2 जनाज़े उठे। 28 सफ़र बाबा का जनाज़ा और 28 सफ़र को बेटा हसन का जनाज़ा। वो 2 शहज़ादे जिनके बारे में पैगंबर ख़ातम ने फरमाया था, जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो इनसे दुश्मनी करेगा वो मुझसे दुश्मनी करेगा। उम्मत ने इन दोनों शहज़ादों के साथ क्या सलूक किया, मुझे बताओ। इस मजलिस में 50 साल उम्र के भी बंदे बैठे हैं, उससे ज़्यादा उम्र के भी बंदे बैठे हैं। मुझे बताओ, तुम्हारी यादाश्त में कोई गरीब हो, कोई ऐसा गरीब तुम्हारी नज़र में है जिसका जनाजा कब्रिस्तान से वापस आया हो? कोई मुझे बता दो, इंतहाई गरीब हो, उसका कोई आसरा न हो, कोई सहारा न हो, लोग कहें हम तुझे दफन नहीं होने देते, कह देते हुसैन भाई को ले जाओ, हम नाना के साथ इनको दफन करने नहीं देते। मुझे यकीन है इमाम ज़िद न करते, इमाम ले आते, लेकिन जनाजे को किस तरह वापस किया गया।
یہ مشہور ہے، جنازہ جب گیا تھا امام حسن کا کفن سفید تھا، جب واپس آیا کفن خون آلود تھا، اور پڑھنے والے پڑھتے ہیں 70 تیر جنازے کے اندر لگے ہوئے تھے۔ میں کہتا ہوں اے سیدہ، اللہ نے تجھے 2 فرزند دیے، ایک کے جنازے پر تیر تھے اور دوسرا کربلا میں تیروں پہ جنازہ تھا، کہ جب زین ذوالجلاں پہ آئے ہیں مورخین نے لکھا ہے ایک لمحہ، ایک لحظہ، کچھ وقت مظلوم کربلا نہ زمین پہ دے نہ زین پہ دے، مظلوم کربلا کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ امام حسن مجتبیٰ سے میں عرض کروں گا، مولا آپ آئے، آپ کے ساتھ بھائی موجود تھے، امام حسن موجود تھے، عباس موجود تھے، محمد ابن حنفیہ موجود تھے، مولا ایک مرتبہ آپ کا جنازہ واپس آیا، لیکن جنت البقیع میں پھر آپ دفن ہو گئے، آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ ذرا کربلا میں آئیے، وہ تیرا باب الجایا، اور جس کا جنازہ زیر آسمان پڑا ہوا ہے، زیر آسمان پڑا ہوا ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں۔ جب اسیروں کا قافلہ وہاں سے گزرا اور مخدومہ نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گرایا اور بھائی کے جنازے پہ آئی، ایک طرف دیکھا بھیا حسین ہے جس کے بدن کا کوئی حصہ سلامت نہیں، وہاں 3 بیل کیے، گوشت شہادت کو منہ پہ رکھ کے کہا انت اخل حسین، کیا میرا بھیا حسین تو ہے؟ انت ابن ابی، کیا تو میرے ماں جایا حسین تو ہے؟ اور میرے باب علی کا لخت جگر تو ہے؟ پھر سید سجاد کو دیکھا کہ چہرے کے اوپر زردی ہے، بی بی بھائی کو چھوڑ کے آئی اپنے بھتیجے کے پاس، کہا بیٹا سجاد تو نے کیا حالت بنائی ہے، بیٹا تو بھی میرا ساتھ چھوڑنے والا ہے؟ کہا پھپھی اماں میں جوان بیٹا موجود ہوں اور میرے بابا کی لاش زیر آسمان پڑی ہوئی ہے اور کوئی دفن کرنے والا نہیں۔ اس وقت کہا بیٹا سجاد آپ فکر نہ کریں، آپ کا بابا دفن بھی ہوگا، آپ کے بابا کی قبر بھی بنے گی، آپ کے بابا کی قبر پہ علم بھی لگے گا۔ شیخ الجامعہ علامہ حافظ کفایت حسین سے روایت کرتے ہیں، یہ ملاحین کیوں چھوڑ کے گئے شہداء کے جنازے؟ گرمی کا موسم تھا، جنازے زیر آسمان ہوں گے، ادھر سے ہوا چلے گی، ساتھ والی بستیاں ہیں، بستیوں کے لوگ متنفر ہوں گے۔ روایت کے جملے ہیں، ادھر سے ہوا چلی جدھر شہداء کے جنازے تھے، یہ ہوا ہر گھر میں گئی، جس نے بھی ہوا کو محسوس کیا لوگ کہتے تھے یہ مشک و عنبر کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ مشک و عنبر کی خوشبو۔ عورتیں مردوں کو کہتی رہی کل قیامت کے دن رسول کو کیا جواب دو گے؟ او فرزند رسول زیر آسمان پڑے ہوئے ہیں، کوئی مرد تیار نہ ہوا۔ جب تیسرا دن ہوا عورتوں نے بیلچے اپنے ہاتھوں میں لیے، کہا تم فرزند رسول کو دفن نہیں کرتے، ہم جائیں گے، ہم دفن کریں گی۔ مرد آگے بڑھے، مردوں نے بیلچے لیے، کہا تم نہ جاؤ، ہم جاتے ہیں، ہم جا کے فرزند رسول کو دفن کرتے ہیں۔ یہ بیلچے لے کے چلے، انہوں نے دیکھا عورتیں پیچھے پیچھے آ رہی ہیں۔ علامہ حافظ حسین کفایت مرحوم فرماتے تھے مرد رک گئے، مردوں نے کہا
کیا تمہیں ہمارے اوپر یقین نہیں ہے کہ ہم دفن کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں یقین ہے۔ کہا پھر کیوں آ رہی ہو؟ کہا ہم نے سنا ہے حسین کے ساتھ زینب بھی آئی ہوئی تھی اور تم حسین کو دفن کرو گے، ہم قبر پہ بیٹھ کے وہاں مظلوم کے غم میں روئیں گے۔ یہ آئے، کوئی کسی لاش کے ساتھ سر موجود نہیں تھا، نہیں پتا تھا یہ کس کا لاشا ہے۔ دور سے گرد دیکھی، دیکھا کوئی گھوڑے سوار آ رہا ہے، دور سے آواز آئی بنی اسد ٹھہر جاؤ، مجھے آنے دو، میں آ کے خود دفن کراؤں گا۔ سید الساجدین موجزانہ طریقے پہ آئے اور کہا بنی اسد پہلے آ جاؤ، یہ میرے بابا کے مہمان ہیں، پہلے میرے بابا کے مہمانوں کو دفن کرو۔ پھر بنی ہاشم کو دفن کیا اور آخر میں بابا کی لاش رہ گئی۔ مولانا سید صفدر حسین فرماتے تھے، امام نے کہا بنی اسد کوئی چٹائی لے آؤ۔ مولا چٹائی کو کیا کرو گے؟ کہا دیکھتے نہیں ہو اور میرے بابا کی لاش اس قابل نہیں ہے اور میں اٹھا کے دفن کروں، میں چٹائی میں ٹکڑے جمع کروں گا اور بابا کو دفن کروں گا۔ سید الساجدین نے بابا کو دفن کیا اور بابا کی قبر پہ ایک کتبہ لکھا انگشت شہادت سے، ھذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب، یہ حسین ابن علی ابن ابی طالب کی قبر ہے، الذی قتلوہ عطشان الغریبہ، جو 3 دنوں کا پیاسا شہید ہوا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔